آپ کہتے ایمان بڑا اچھا، ایمان کا پھل میٹھا، ایمان بڑا ٹیسٹی، ایمان ایمان ایمان۔ اب کوئی آیا ایمان پہ نیا بندہ آپ میں سے جو پہلی دفعہ دورہ قرآن کر رہا ہے، جس میں نیا نیا ایمان آ رہا ہے، اب اس کے تو آنسو ہی نہیں ختم ہو رہے، زندگی جیرن، گھر والے پریشان۔ وہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں کیا یہاں آ کے بیٹھی رہتی تھی اور ایمان ایمان کے گن گاتی تھی، میری تو زندگی جیرن ہے۔ تو میں ایسے سارے ساتھیوں کو جو قرآن کی طرف نئے نئے بڑھ رہے ہیں یا ایمان کے بھی ابتدائی منزلوں پہ ہیں، ایک مثال دیتی ہوں۔ آم کس کو اچھے نہیں لگتے؟ سب کو اچھے لگتے ہیں۔ کوئی اتنی تعریفیں کرے اور وہ بھی پھر پاکستانی آم، اور وہ بھی انور اٹول، اور وہ بھی جو فریش، بالکل جو کہ سیزن کا ہے، کوئی کولڈ سٹوریج کا نہیں۔ یہاں تو بہت مہنگا بھی آم کھاتے ہوں گے تو آپ 200-300 روپے کلو کھاتے ہوں گے، ایسے ہی ہے نا؟ باہر کی دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ ایک آم کتنے کم کھاتے ہیں؟ بتاؤ۔ تقریباً 2000 روپے کا ایک آم، جی۔ لیکن باہر جا کے اس کی بھی عزت بن گئی۔ پھر بھی ہم پاکستان کا ہی کھاتے ہیں، اتنا مزے کا آم ہے۔ اب آم آم آم، کسی نے کہا اچھا ذرا چکھو تو صحیح، گئے کسی درخت کے پاس، اب ابھی موسم نہیں ہے آم پکنے کا، ایک کیری لگی ہوئی ہے، کیری بولتے ہیں کیری، کیری اتار کے لے آئے، امبی بولتے ہیں پنجابی میں اس کو۔ اس دفعہ پنجاب کے لوگ میرے سے ذرا خائف ہے، کہتے ہیں آپ بڑی مشکل اردو بول رہی ہیں۔ میں نے کہا میں اردو والوں میں بیٹھی، میری اپنی اردو آپ لوگوں سے ٹھیک ہوئی ہے، میں گواہی دے سکتی ہوں الحمدللہ۔ اچھا اب آپ نے اس کو کیری دے دی، اب وہ بڑے مزے میں میٹھا خوشبو، اچھا اب اس نے ذرا سے چھری سے کاٹ کے منہ میں رکھی تو کیا کرے گا؟ ہائے کھٹی کڑوی، یہ کیا، یہ تو نہیں اچھی۔ اب وہ آپ کو سلواتے سنائے گا، آپ پتہ نہیں کیوں آم کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں، میرا تو منہ کھچ گیا یوا، آپ تک خبر پہنچ گئی، آپ کیا کہیں گے؟ صبر کیجیے، ابھی آم کچا ہے، بس لکھ لیں، کچے ایمان میں کڑواہٹ ہوتی ہے، آنسو ہی نہیں ختم ہوتے، رو رو کے، ہائے 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 میری تو زندگی میں اکیلی رہ گئی، میری دوستیں چھوڑ گئی، اب تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا وہ پارٹی کر لیتی ہیں، مجھے بعد میں تصویروں سے پتہ چلتا ہے، وہ تو انہوں نے مجھے مہندی میں بھی نہیں بلایا، اوپر نے اکیلے تنہائی، یاد رکھیے ہجرت اور تنہائی ساتھ ساتھ۔ لیکن اپنے آنسو پوچھ لیں، اس ایمان کو پکنے دیں، اور ایک ایمان پکتا ہے درخت کے ساتھ، چلے آم پکے درخت پہ اس کا ٹیسٹ، اور کچی گری ہوئی کیریاں جو آندھی طوفان سے گری، ان کو کسی بڑے اچھے ڈبے میں وہ کاغذ ڈال ڈول کے کر دیں، ٹیسٹ کا فرق ہوتا ہے۔ بس ایک بات آج لکھ لیں، پیوستہ رہے شجر سے امیدیں وہاں رکھ، آپ نے انشاءاللہ ایمان کا وہ پھل بننا ہے جو درخت پہ لگ کے پکا ہوگا، اور یہ درخت کا لگنا آرگنائزڈ ڈسپلن کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہوتا ہے، خود سے ادھر پڑھ یہ سن وہ سن، وہ پھر کیری عام تو بن جاتی ہے، ٹیسٹ نہیں آتا۔ میں نے کبھی ایسے بندے کو کوئی بڑا کام کرتے نہیں دیکھا یا دورس کام کرتے نہیں دیکھا، جو چشمے میں بہت کچھ کرتا ہے لیکن بڑے کام نہیں ہوتے، اور کتنے کام آپ کے اس آرگنائز ڈسپلن کام کے آگے شروع ہو کے بند بھی ہو جائیں گے، جیسے کئی دکانیں کھلی بند ہو گئی اور بڑا سٹور چلتا رہا۔ تو مین سٹریم کے ساتھ جڑ کر جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں دوسروں کو بھی مدد ملتی ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی تھام رہا ہے، کوئی پکڑ رہا ہے، تو ایمان کے سفر میں ایک دوسروں کو پکڑا کریں۔